اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میرے پروردگار نے بے حیائی کے ظاہری اور باطنی کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور گناہ اور ناحق ظلم کرنے کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرو جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو نہیں جانتے، اور ہر ایک امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہاری ہی بشریت میں سے پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو پھر جو شخص میری مخالفت سے بچے گا اور اصلاح کا کام کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جن کو ان کا تقدیر میں لکھا ہوا عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، کہیں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، اور مرتے دم اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں میں سے ان امتوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے پہلے دوزخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی پیش رو امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس کے اندر جمع ہو جائیں گے تو ان میں سے آخری یعنی تابعدار لوگ اپنے اگلوں اپنے سرداروں کے بارے میں کہیں گے کہ رب ہمارے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پھر انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم اس کی قدرت کو نہیں جانتے۔ اور ان کے پیش رو بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کفر میں برابر ہیں، پھر اپنے کرتوتوں کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے ارواح اور اعمال کے اوپر جانے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ خود بخود سوئی کے سوراخ میں سے نکل جائے، اور یہ مشکل ہے تو وہ بھی مشکل ہے۔ اور اس طرح جیسا کہ ہم نے کہا گناہگاروں یعنی کافروں اور جھٹلانے والوں کو بدلہ دیں گے، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی ہر طرف سے آگ ان کو لپیٹ لے گی، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دنیا میں ان کو ان کی دلوں میں جو کینہ اور حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، ان کی محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب وہ اپنے محلات میں جائیں گے
تو کہیں گے کہ سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نیک اعمال کی راہ دکھائی، جس کا یہ بدلہ ہے، اور اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم اس راہ پر چلنے والے نہ تھے۔ بے شک ہمارے پاس رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری وہ جنت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا، اور اپنے اعمال، اطاعت و توحید کی بنا پر تم اس کے وارث ہو گئے ہو، اور دوزخی ایمان لاتے تو وہ بھی وارث ہوتے۔ اور جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے سچا پایا، کیا پھر تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اسرافیل علیہ السلام پکار کر کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ظالم جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں اور دوزخیوں میں سے ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن داخل ہونے کی امید رکھیں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھرائی جائیں گی کہیں گے کہ رب ہمارے، ہمیں ظالم قوم کے قریب نہ کر۔ اور اعراف والے کچھ لوگوں یعنی مشرک سرداروں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر کہیں گے کہ تمہیں دوزخ سے تمہارا جمع کیا ہوا مال اور توحید سے جو تکبر تم کرتے تھے وہ بچا نہ سکا۔ فرشتے دوزخیوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ اہل اعراف ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں رحمت عطا نہیں فرمائے گا؟ پھر فرشتے اعراف والوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ پانی یا جو روزی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس میں سے کچھ ہم پر بھی انڈیل دو۔ جنتی جواب میں کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، پھر آج ہم ان کو دوزخ میں بہلا دیتے ہیں جس طرح انہوں نے اس دن کے لیے عمل کرنے کو بھلا دیا تھا، اور اسی وجہ سے بھی کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے ان کو علم اور احکامات پر مشتمل ایک کتاب قرآن دی ہے جسے ہم نے علم اور ہدایت اور رحمت کے ساتھ ایمان کے لیے کھول کر بیان کیا ہے۔ کفار صرف اپنی عاقبت یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جس دن یہ عاقبت آ جائے گی تو جن لوگوں نے دنیا میں اسے بھلا دیا ہے وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، کیا پھر ہماری سفارش کے لیے کچھ سفارشی ہے، یا پھر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تاکہ نافرمانی اور شرک کے جو کام ہم کرتے تھے اس کے بجائے ہم دوسرے کام کریں۔ بے شک انہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا اور جھوٹ وہ گھڑتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں، وہ سب ان سے جاتا رہے گا۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر عرش کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جو رات کو دن کے ساتھ بھاگتا ہے، جو اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور پیدا کیے سورج اور چاند ستارے جو اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ سنو، مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ جہانوں کا رب بہت برکتوں والا ہے۔ اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور مخفی طرح دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور رسولوں کے ذریعے زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد شرک اور نافرمانی کر کے اس میں فساد مت برپا کرو، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بادلوں کو چلاتی ہے تو ہم ان کو غیر آباد علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مرے ہوئے لوگوں کو قبروں سے باہر نکالیں گے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اچھی زرخیز زمین اپنے رب کے حکم سے اچھی نباتات پیدا کرتی ہے، اور خراب زمین صرف خراب نباتات ہی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اطاعت کرتے ہوئے ہماری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔